بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، ہم نظم پڑھ رہے ہیں نعت۔ اس کے پہلے 4 شعر پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں 5واں اور 6واں شعر پڑھتے ہیں۔ پہلے میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھ دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان نعت۔ شاعر کا نام حفیظ طائب۔ عزیز طلباء، نعت آپ جانتے ہیں ایسی نظم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی جائیں، اور حفیظ طائب نعت گو شاعر۔ تو شعر نمبر 5۔ کارزار دہر میں کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون۔ عرصہ محشر میں عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ عزیز طلباء، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کارزار دہر میں یعنی زندگی کے میدان عمل میں، وجہ ظفر کامیابی کا باعث، کامیابی کا سبب، وجہ سکون آرام کا باعث، سکون کا باعث۔ عرصہ محشر میں یعنی حشر والے دن، محشر والے دن، درگزر معافی، وجہ درگزر معافی کا باعث، معافی کا سبب، خیر البشر تمام انسانوں میں بہترین انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیز طلباء، اس شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ زندگی کے میدان عمل میں آپ ہی کے سبب ہمیں کامیابی میسر آئی، اور آپ ہی کے سبب ہمیں سکون میسر آیا۔ یہ تو ہوا دنیاوی زندگی میں، اور اخروی زندگی میں، عقبا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بخشش کا سبب بنیں گے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تمام انسانوں میں بہترین انسان ہیں۔ عزیز طلباء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا پر تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں آپ پلے بڑھے۔ کفار مکہ اور ان کا وہ ماحول، تقریباً وہ کون سی برائی ہے جو مکہ کے ماحول میں موجود نہیں تھی؟ شرک وہ کرتے تھے، بت پرستی، چوری، جوا، ڈاکہ زنی،
اور اس طرح کے اور ایک گھنونے عمل کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، انسانوں کو احترام نہ دینا، غریبوں سے جینے کا حق چھین لینا، یتیموں کا مال ہتھیا لینا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، راہ راست کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا حکم ربی سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے اور دنیا کے میدان عمل میں خلق کو بتا دیا کہ اس طرح اگر کام کریں گے، یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور آپ کامیابی کی منازل بھی طے کریں گے، اور اگر اس کے برعکس کیا یا اس کے الٹ کیا یا اس کے متضاد کیا پھر تباہی اور بربادی کی جانب جاؤ گے۔ جس طرح کا عمل اب کر رہے ہو تو یہ تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہونا ہے تو توحید کو ماننا ہوگا، شرک کو چھوڑنا ہوگا، بت پرستی کو چھوڑنا ہوگا، جوئے کو چھوڑنا ہوگا، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پھر تمہیں حاصل ہوگی اور دنیا میں تمہارے کام سنور جائیں گے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، آدمیت کو نئی طرز پہ ڈھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے رحمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو صحیح راستے پر چلایا، توحید کا درس دیا، اور عرب کے معاشرے میں جو عیب تھے، خامیاں تھیں، ان سے اس معاشرے کو پاک کیا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے میدان عمل میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے، اور جب کام سنور جائیں، عمل درست ہو جائیں، اعمال ٹھیک ہو جائیں تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے لیے سکون کا باعث بنے۔ آپ نے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا، آپ نے بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو احترام دیا، انسانوں کو عزت دی۔ تو آگے چل کر شاعر لکھتا ہے، عرصہ محشر میں وجہ درگزر، کہ حشر والے زمانے میں، حشر والے دن، محشر والے دن آپ معافی کا باعث بنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اہل ایمان کی شفاعت کریں گے، اور یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود عطا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن انتہائی سخت دن ہوگا، اور مشکل دنوں میں سے ایک دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بیٹا باپ سے متعلق نہیں جانتا ہوگا، باپ بیٹے سے متعلق نہیں جانتا ہوگا، یعنی عزیز و اقارب سے متعلق خیال نہیں ہوگا، صرف اپنی ذات سے متعلق خیال ہوگا۔ تو ایسی پریشانی کے عالم میں لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کے طلبگار ہوں گے کہ ہماری مدد فرمائیں، کہ رب العالمین آج غصے میں ہیں، ہمیں بخشش دلائیں۔ تو تمام انبیاء معذرت کر لیں گے، تو اہل ایمان آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اپنی امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول فرمائیں گے، اور
اہل ایمان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس لیے شاعر نے کہا کہ عرصہ محشر میں وجہ درگزر، کہ قیامت والے دن ہماری بخشش کا باعث بھی آپ ہی بنیں گے، تو تمام انسانوں میں بہترین انسان۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 6، رونما کب ہوگا؟ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند۔ اور اسی شعر کا دوسرا مصرع، ختم کب ہوگا ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، خیر البشر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، خیر البشر۔ رونما ہونا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، واضح ہونا، راہ زیست زندگی کے راستے پر، منزل کا چاند یعنی جس مقام تک ہم نے پہنچنا ہے وہ مقام ہمیں کب نظر آئے گا، ہم اس مقام تک کب پہنچیں گے۔ ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، یعنی ابھی تک تو ہم اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں، یہ ظلمت کب ختم ہوگی، یہ تاریکی کب ختم ہوگی، اور یہ التجا کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے، عرضی پیش کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہیں کہا جا رہا ہے خیر البشر، تمام انسانوں میں بہترین انسان۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، جن حالات میں اب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جن حالات میں اب ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ حالات تاریک تر ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، وہ کسی بھی خطے میں امن اور سکون کی زندگی نہیں بسر کر رہے، عملی دنیا میں بھی وہ تباہی اور بربادی کی جانب گامزن ہیں کہ عمل کو چھوڑ کر صرف تصوراتی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مقام آخر ہمیں کب ملے گا، جب ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، جب ہم اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے، جب وہ عظمت رفتہ، وہ شاندار ماضی ہمیں میسر آئے گا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے حالات اگر دیکھے جائیں، وہاں کچھ مسلمان رہتے ہیں یا مسلمانوں کے ممالک ہیں، تو وہاں ظلم و ستم لوگ کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ شاعر نے کہا تھا بستی بستی وادی وادی صحرا صحرا خون، بستی بستی وادی وادی صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ یعنی جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، یہ تاریک تر سفر، یہ ظلمتوں والا سفر، یہ ظلم و ستم والا سفر آخر کب ختم ہوگا؟ تو یہ عرضی ہے، درخواست ہے بارگاہ نبوت میں۔ تو عزیز طلبہ، یہ دونوں شعر اکثر ایگزام میں آتے ہیں، ان کی تشریح ایک ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور ان کی تشریح آپ جدا جدا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئسچن اس انداز میں لکھا ہو کہ نمبر اس انداز میں تقسیم کیے گئے ہوں 1 + 1 = 8، تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک ساتھ لکھ دیں تشریح یا جدا جدا لکھیں۔
ہاں البتہ اگر نمبروں کی تقسیم یوں ہو 1 + 1 + 4 + 4 برابر ہے 10 کے، تب آپ نے علیحدہ علیحدہ اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ تو ان دونوں اشعار میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہا ہے، آپ کے وصف بیان کر رہا ہے، آپ کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا میدان جنگ ہے، میدان عمل ہے۔ اگر ہمیں اپنے کام کاج میں کامیابی مل رہی ہے، فلاح مل رہی ہے، کامرانی مل رہی ہے، تو اس کا سبب صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور اگر ہمیں دنیا میں سکون میسر آ گیا ہے کہ لوگوں نے راہ راست کو اپنا کر ڈاکہ زنی چھوڑ دی، چوری چھوڑ دی، لوگوں کا استحصال چھوڑ دیا، یتیموں کا مال ہتھیانا چھوڑ دیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا، تو اس کا سبب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور آپ ہی کی ذات ہمارے لیے سکون کا باعث بنی۔ اور دوسرے مصرے میں وہ بات پھر دہرا دی کہ حشر والے دن اگر ہمیں معافی ملی تو وہ بھی آپ ہی کے سبب ملے گی، یعنی آپ شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کی بخشش کروانے والے اور تمام انسانوں میں بہترین انسان، اور انہی کو عرضی پیش کی جا رہی ہے، انہی کو درخواست دی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ آخر ہم منزل تک، اپنے مقام تک کب پہنچیں گے؟ آپ ہی ہماری مدد فرما دیں، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کہ اے انسانوں میں تمام انسانوں میں بہترین انسان، آپ ہی بتا دیں کہ آخر یہ تاریکیاں، یہ ظلم و ستم، یہ ظلمت کب ختم ہوگی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔